بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کا موضوع ہے کہ ظلم کا انجام وہ آخرت کی رسوائی ہے۔ یہ حدیث طیبہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو حمید عبد الرحمن بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مال زکوٰۃ جمع کرنے کا پر عامل بنایا، ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی، اور ان کا نام ان کو ابن لطبیہ کہا جاتا تھا۔ جب وہ صدقات اور زکوٰۃ کا مال وغیرہ لے کر بارگاہ نبوی میں پہنچے تو آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا مال فلاں فلاں اتنا اتنا فلاں فلاں کا یہ زکوٰۃ اور صدقات کا مال ہے، اور یہ کچھ مال لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے، یہ میرا ہدیہ اور میرا تحفہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات سنی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی بندے کو کوئی ذمہ داری لگاتا ہوں، کوئی ڈیوٹی دیتا ہوں، اب جب وہ میرے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مال زکوٰۃ اور صدقات کا ہے، اور یہ ان لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، گفٹ کیا ہے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب وہ اپنے ماں یا باپ اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور لوگ اس کو اس کے گھر میں تحفے بھیجتے تو پھر دیکھا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اتنا سچا ہے کہ یہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اسے تحفہ دیتے ہیں، تو یہ جب گھر میں موجود تھا تب لوگوں نے اس کو تحفہ کیوں نہ دیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، یاد رکھنا، تم میں سے جو بھی کسی کا ناحق مال لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ جس نے جو کسی کا مال لیا ہوگا وہ مال قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوگا، اور فرمایا یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے ایک اونٹ کو اپنی گردن میں اٹھایا ہو اور وہ اونٹ بڑبڑا رہا ہو، یا گائے اٹھائی ہو جو آواز نکال رہی ہو، یا بکری ہو جو اپنی آواز سے بول رہی ہو۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند فرمایا یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی گئی، پھر آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، اللہم حل بلغت، کہ اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو اس حدیث طیبہ کے اندر کہ اگر کوئی ظلماً کسی کا مال لیتا ہے، کسی کے بکری لے لیتا ہے، کسی کی گائے پر قبضہ کرتا ہے، اونٹ پر، زمین پر، مال و جائیداد، ناحق کسی بھی چیز پر وہ قبضہ کرتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن کتنی بڑی ذلت، رسوائی اسے اٹھانا پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں، اور محبوب کریم کی بارگاہ میں سے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ وہ مال اپنی گردن پر وہ اٹھائے ہوگا۔ تو اس حدیث طیبہ کے اندر نبی کریم نے اس قدر صحابہ کرام اور ان کے ذریعے اپنی امت اہل ایمان کو یہ تنبیہ کی، نصیحت کی، وعید سنائی ہے کہ خدا کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو، تم حلال اور طیب مال جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اسی مال کو حلال طریقے سے حاصل کرو، اور ناجائز کسی کے مال کو ظلماً ذرہ بھی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ظالموں کی صف میں شمار کرے گا، اور ظلم کی جو سزا ہے وہ تمہیں اس سزا کا مستحق ہونا پڑے گا۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈیل دیتا ہے
لیکن جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ کہ تمہارے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کسی بستی والوں کو جو کہ ظلم کرنے والے ہیں، جب اللہ ان کو پکڑتا ہے تو اللہ ان کو دردناک عذاب دیتا ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو ان حدیث طیبہ، نبی کریم کے فرمان اور قرآن مجید کی اس آیت کے ضمن میں کی روشنی میں یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں کہ ظلم سے بچو۔ ظلم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں کرتا، ظالم کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کریم ہمیں ظلم کرنے سے محفوظ رکھے۔ اور اس لیے آقا کریم نے بلکہ اتنا فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے کہا کہ مظلوم کی مدد کریں وہ تو سمجھ آ رہی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے بچاؤ، منع کرو، روکو، تو یہ فرمایا ظالم کی مدد ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں ظالموں سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں ظلم سے بھی محفوظ فرمائے۔